السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے آخرت۔ کچھ احادیث کی روشنی میں کچھ یاد دہانی کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی یا ایک مسافر۔ عبداللہ بن عمر رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا۔ یعنی یہ بڑی ہی الارمنگ بات ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا صبح شام ایسے گزار رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر کچھ بھی نہیں، ایسے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ابدی جگہ ہے۔ اسی طرح مجاہد سے بھی روایت ہے، ان میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے اس حدیث میں کہ آپ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اور عبداللہ بن عمر کے الفاظ میں یہ بھی اضافات ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اے عبداللہ تمہیں کل کس نام سے پکارا جائے گا۔ اور ہم بالکل بے غم بے فکر، ہمیں کوئی خوف کچھ بھی نہیں، دنیا میں اس طرح جی رہے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشگی کا ہمارا گھر دنیا ہی ہے۔ اور انبیاء اور ان کے نیک پیروکاروں نے جو وصیتیں کی تھیں ان سب کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ فرعون کی قوم کے مومن کا یہی قول تھا نا کہ انما حاضت دنیا متاع وان الآخرہ ہی دار القرار، سورۃ المومن، کہ بے شک یہ دنیا متاع فانی ہے اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دنیا سے کیا کام، میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار اپنی سواری سے اتر کر کسی پیڑ کی چھاؤں میں گھڑی دو گھڑی آرام کرے، پھر اٹھے اور چل پڑے۔ مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ دنیا عبور کرنے کی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کون ہے جو سمندر کی کسی موج پر گھر بنا لے، یہ دنیا بھی بالکل ویسی ہی ہے کہ اس کو ٹھہرنے کی جگہ مت سمجھیں۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، بس دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز، دوسری کے بعد تیسری، بس اسی کشمکش میں ہے کہ کیسے ہم دنیا کے گھروں کو سجائیں، اور اپنی آخرت کے بارے میں ہمیں بالکل کوئی فکر نہیں۔ اور اکثر لوگوں کا، آپ لوگوں میں سے بھی اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ جواب میجورٹی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ جہان کس نے دیکھا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے نا، یہ ایمان میں خلل کی بات ہے کہ وہ گھر کس نے دیکھا، یا تو یہ بڑی ہی فکر کی بات ہے۔ اس طرح ایک آدمی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آیا اور گھر میں چاروں طرف اس نے نظر دوڑائی اور حیرانگی کے ساتھ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگوں کا سامان کہاں ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم نے تو دراصل ایک دوسرا گھر لے لیا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں منتقل ہونے والے ہیں۔ آدمی نے پھر کہا مگر جب تک آپ یہاں پر ہیں آپ کا کچھ سامان تو ہونا چاہیے۔ تو ابو ذر فرمانے لگے کہ مالک مکان معلوم نہیں کب یہاں سے ہمیں نکال دے۔ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم نے ساری زندگی یہیں پر رہنا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نیک انسان کے ہاں کچھ لوگ ان کو جاننے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نظر نہ آیا، تو صاحب خانہ سے یعنی اس گھر کے رہنے والوں سے پوچھنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، یعنی کہ کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ منتقل کہاں ہو رہے ہیں، یہاں سے تو میں نکالا جاؤں گا۔ یعنی موت کا کچھ پتہ نہیں کہ ہاں یہ ہماری چوائس پہ نہیں ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے ابھی کچھ عرصہ رہنا ہے ہمیں، یا کوئی ٹائم فکس ہے، یا ہمیں پتہ ہے کہ بڑھاپا آئے گا، ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ آج کل دیکھیں نا، ابھی ریسنٹلی ہمارا جو سا کورونا کا کرائسس گزرا، اس میں کتنے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ہماری فیملی میں سے لوگ گئے کہ جن کا ابھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابھی تو کیا کچھ کرنا باقی تھا، لیکن وہ کیسے ایک دم سے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ہوا چلی اور اس ہوا نے سب کچھ مٹا دیا۔
تو دنیا تو جا رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ تو دنیا کا مال اور کچھ آخرت کا ہے۔ تو دیکھنا یہی کہ آخرت کا مال اور ان میں جو انسان نا آخرت کے مال کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے، لیکن کل جو ان سے حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کسی دانا کا بھی یہ قول ہے کہ مجھے تو اس شخص پر تعجب ہے کہ جس سے دنیا رخصت ہو رہی ہے اور آخرت اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، مگر یہ ہے کہ جانے والی کی خاطر میں لگا ہوا ہے اور آنے والی سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ یعنی ہماری مثال اس کبوتر کی طرح ہے کہ جس کے سامنے بلی آ گئی، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے۔ تو یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس میں دل لگا کریں۔ خدا نے لکھ دیا کہ یہ فنا ہو کر رہے گی، اور اس میں جو بس رہے ہیں وہ خدا نے لکھ دیا کہ وہ یہاں سے کوچ کر کے ہی رہیں گے۔ کتنے ہی سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہو جانے والے ہیں۔ ان گھروں میں کتنے ہی ایسے رہنے والے ہیں جن پہ دنیا اب تو رشک کرتی ہے، مگر عنقریب وہ ان گھروں میں نظر نہیں آئیں گے۔ تو دیکھو، جب تمہیں جاننا ہے تو کیوں نہ اس سفر کو ایک اچھا اور خوشگوار سفر بنا لو۔ یہاں تو جو کچھ میسر ہے اس دنیا کے لیے ہی ہے نا، تو اس سفر کے لیے ساتھ بھی کچھ اٹھا لیں، یعنی سواری کا بندوبست کر لیں، کچھ ساتھ لے لیں۔ وہ ہے وہ جب یہ دنیا ایک مومن کے لیے بس رہنے کی ہی جگہ ہے، تو حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایک مومن کو ان دو بہترین صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ یا تو وہ ایسے رہیں جیسے کہ آدمی پردیس میں رہتا ہے، یعنی آپ میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں نا جن کے فیملی ممبرس باہر گئے ہوئے ہوں گے، تو وہ کس طرح جا کے وہاں پر زندگی گزارتے ہیں، ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز جو ان سے نا ہم سیکھنے کے لیے آئے، انسان کو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نشانی نظر آ جاتی ہے۔ جس طرح کوئی اجنبی ملک میں عزیز رشتہ داروں سے دور جا کر وہاں پر کچھ کمانے یا رہنے جاتا ہے، تو وہ واپسی کے دن گنتا رہتا ہے، یا پھر سرے سے ہی وہ ایک مسافر ہو جو کچھ دیر کے لیے بھی کسی جگہ پر مقیم ہوتا ہے، تو وہ دن رات کو کہیں پڑاؤ کرتا ہے، وہ اپنا اصل وطن کی طرف ہی واپس جانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، وہ وہاں پر کاروبار کرتا ہے، کچھ کماتا ہے، اور وہ چیزیں خرید کے یا کر کے اپنے فیملی والوں کے لیے لے کر آنے کے لیے اسے پیچھے اپنے وطن کی ہوتا ہے کہ وطن میں جا کر اپنے لیے کچھ جمع کر لے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ تو ہمارا جو ان سے ہے نا، ہم لوگ بھی دنیا میں اسی طرح کہ ہم یہاں پر صرف عمل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے لیے کچھ جمع کر کے لے کے جائیں۔ تو حضرت حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا پردیس ہے، یہاں ایسے کم درجے ملے تو اس پر ہائے دعائی کی کیا ضرورت ہے، یہاں بلند درجے پانے کے لیے دنیا والوں کے ساتھ دوڑ لگانے کی اسے کیا حاجت۔ لوگ یہاں کسی اور فکر میں رہتے ہیں اور یہ کسی اور فکر میں، یعنی ہماری آخری فکر آخرت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے سے مقابلہ کرنا ہے یا کسی بھی چیز میں دوڑ لگانی ہے، تو بجائے دنیا کی دوڑ کے ہمیں آخرت کے لیے کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا کر رہا ہے۔ کسی سے مقابلہ بازی کرنی ہے تو اس چیز میں مقابلہ بازی کریں، لیکن افسوس ہم دنیا کی چیزوں میں مقابلہ بازی کریں۔ اس کے بچے نے اتنی پڑھائی کر لی، میرا بچہ پیچھے رہ گیا، اس نے اتنے گھر بنا لیے، میں نے اتنے گھر نہیں بنائے، یا میرے اس کے پاس اتنا مال دولت جمع ہو گیا، میرے پاس نہیں۔ جو ہوتا ہے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حرص ایسی ہے کہ اگر ایک پہاڑ بھی آپ کے پہاڑ پاس ہے تو آپ کو دوسرا پہاڑ لینے کی، دوسرے کے بعد تیسرے کی جو سی انسان کے اندر وہ ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ تو ہمیں لالچ کریں، لالچ کریں، لیکن آخرت کے لیے لالچ کریں کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تو ان کی اولاد اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تھوڑی معذرت ہے، نیٹ ایشو ہو گیا تھا. اچھا، ہم آخرت کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی زوجہ کو بھی جنت میں بسایا تھا. پھر ان کو وہاں سے اتار دیا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو اور ان کی نیک اولاد کو واپس یہیں لا بسائیں گے. تو سو جو ایمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارا شوق اپنے اسی وطن کے لیے رکھتے ہیں. وطن سے محبت اسی معنی میں یعنی یہ واقعی ایمان کا حصہ ہے. خدایا دنیا میں میری پردیس کی حالت پہ رحم فرما. عطا بن سلمہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ قبر میں میری تنہائی کی حالت میں طرز فرمانا، اور کل جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو میری اس بے مددگاری کی حالت میں میرے پہ مہربانی فرمانا. یعنی ہمارے جتنے بھی سلف تھے یا جو نیک لوگ تھے ان کی ساری فکریں جو ان سی تھی وہ آخرت کے بارے میں ہی تھیں. یحییٰ بن معاذ راضی نے کہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ دنیا جام شیطان کی مے ہے. یعنی یہ دنیا جو سی ہے شیطان کی شراب کی طرح ہے، جو اس کے نشے میں ہو جاتا ہے اس کو ہوش ہی تبھی آتا ہے جب وہ موت کے حوالات میں جا پہنچتا ہے. تو وہاں ندامت سے اپنے جیسے اور بہت سو کو دیکھتا ہے کہ پیچھے سب کچھ اجاڑ آئے. اور واقعی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کو یہ گندی لت پڑ جائے نشے کی، تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے. آس پاس اپنی نظر دوڑائیں تو کتنے ہی ایسے لوگ بڑے ویل ایجوکیٹڈ جو ان سے ہوتے ہیں فیملیز والے، اگر وہ اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی حالت کیا بنا لیتے ہیں. اپنے پیسے کا ضیاع، اپنی صحت کا، پھر اس کے بعد اپنی فیملی والوں کے لیے ندامت. اور نشے کی حالت میں تو وہ چلو ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں، لیکن جب نشے سے وہ باہر نکلتے ہیں تو باہر ان کی دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ دنیا بھی جو دنیا کے نشے میں ہو جاتا ہے، تو اللہ نہ کرے ہم آخرت میں اس نشے سے جب نکلیں تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو ویسا ہی خستہ حال اور بے یار و مددگار پائیں. اسی طرح محمد بن واسع رحم اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا احوال ہیں. فرمایا وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے جو اپنے سفر آخرت کی روز ایک منزل طے کرتا ہے. یوں سمجھو بس کچھ دنوں کا مجموعہ ہے، اس میں سے کچھ دن چلے جاتے ہیں تو تمہارے وجود کا ایک حصہ جڑ جاتا ہے. ادھر دن پورے ہوئے ادھر تم نگاہوں سے غائب، پھر نظر تک نہ آؤ گے. ہم ایک لمبی چوڑی سوچوں میں ہوتے ہیں کہ اپنی فیملی والوں کے لیے اچھا ٹھیک ہے ابھی ہماری جوانی ہے، ابھی ہم نے کام کرنا ہے، ابھی ہم نے اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے، پھر بچوں کا سوچنا ہے، پھر بچوں کا فیوچر بناتے بناتے اپنی زندگی گزار بیٹھتے ہیں. اور پھر اس امید پر کہ یہ بچے جو ان سے کل کو ہمارے لیے دعا کریں گے یا ہمارے لیے کوئی، وہ بچے آپ یقین کریں کہ آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دن، 2 دن، مہینہ، بہت ہو تو سال تک آپ کو کوئی یاد کرے گا. پھر اس کے بعد وہ ایسی بھولی بھسری بات بن جاتی کہ سمپل ان کو دعا کرنی تک یاد نہیں رہتی. تو جن کی خاطر ہم ٹھیک ہے اولاد، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اولاد کی ایسی پرورش کر کے جو ہم ان کی تعلیم و تربیت یا ان کی جو ان سی تربیت پہ اتنا غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کی تربیت ایسی کر کے جائیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہاں بس یہ ہے کہ ان کو آسائشیں مل جائیں، انہیں دنیاوی تعلیم مل جائے، انہیں اسٹیٹس مل جائے، پھر ان کی جو ان سے آگے کے حالات بہتر ہو جائیں. جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو کیا وہ رب ان بچوں کا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بچوں کے لیے کریں لیکن آپ ان کے نگران ہیں، آپ ان کی تربیت کریں، لیکن ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی دنیا برباد کر لیں تو یہ ایک سراسر بے وقوفی ہے. حسن بصری رحم اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ موت کا پتہ تمہارے ماتھے پر لکھ دیا گیا ہے اور یہ ڈاک زمانے کی رفتار سے منزل کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہے. یہ رات اور دن اس سفر کی منزلیں ہیں جسے لوگ ایک ایک کر کے اور بھاگم بھاگ طے کرتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ کس کی کب آخری منزل آ جائے. بس اگر تم کر سکتے ہو تو ہر مرحلے سے آگے کے لیے کچھ اٹھا لو. ایسا نہ ہو کہ منزل پہ پہنچو تو پاس کچھ بھی نہ ہو. معاملہ بہت جلدی کا ہے، کیا معلوم کب منزل آ پائے. سفر کا سامان ہر دم تیار پورا رکھنا چاہیے. لیکن ہماری سوچیں، ہم نے لمبی لمبی پلاننگز کر رکھی ہوتی ہیں، کوئی فکر نہیں کہ دن، اور اس چیز کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جو دن گزر گیا ہے اس میں ہم نے جو دنیا تو کما لی، آخرت کے لیے ہم نے کیا کمایا. سیلف میں سے کسی بزرگ نے اپنے کسی بھائی کو لکھا کہ برادر عزیزی تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، نہیں تو تم بھاگے جا رہے ہو. یعنی کبھی ایک لمحے بھی نہیں رکے،
तुम्हें खींच कर लाया जा रहा है, मौत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और दुनिया तुम्हारे से पीछे से सिमट रही है। जो गुजर गई वो वापस आने से रही, और जो आएगी वो वैसे ही गुजर जाएगी जैसे पहले गुजरी है। और दिन आने वाला ही है जब सौदा हाथ से जा चुका होगा। अब हमारे हालात भी तो यही है ना, जो गुजर जाता है अगर वो हमारे मिजाज या फायदे के मुताबिक ना हो तो वही रोना रो के रहता। मसला हमारा यही है कि हम अपने हाल को छोड़कर मुस्तकबिल या माजी में ही गुम रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर अपनी आखिरत की तैयारी करनी है ना, तो ये दो काम लाजमी कर लेने हैं कि अपने आप को दो चीजों से निकालना है, हम और हजन। हम कहते हैं गम को, और हजन कहते हैं जी उस तकलीफ या उस पे रोने धोने को। यानी अपने माजी को भूल जाए, माजी में जो हो चुका वो वापस नहीं आने वाला। और मुस्तकबिल, मुस्तकबिल का हमें पता नहीं, अभी फिलहाल हम हाल में हैं, तो जो हाल हमारे पास है उसको तो दुरुस्त करें। लेकिन अफसोस कि हम में से सब जो सी है, मेजोरिटी जो सी है, अपने हाल को या तो माजी में रो के गुजार देती है या फिर मुस्तकबिल की सोचों में। तो जो पास वक्त है उससे फायदा उठाएं। इसी तरह फुसैल बिन अयास से एक शख्स ने पूछा कि दुनिया तुम पर कितने साल तुम दुनिया में रहे। कहा 60 साल। फरमाया अच्छा, तो तुमने 60 साल से खुदा के पास पहुंचने के लिए भाग रहे थे ना, बस अनकरीब पहुंच जाओगे। यानी उससे को एक तसल्ली दी कि तुम कोशिश कर रहे थे 60 साल से। तो आदमी ने जवाब दिया कि हम हैं ही खुदा के और हमें उसी के पास लौट कर जाना है। यानी उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने फरमाया तुम्हें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहे हो, तो क्या जानते हो इसकी तफसीर क्या है? जो ये जान गया कि वो खुदा की चीज है और खुदा की बंदगी करने को यहाँ है और कुछ देर तक उसी को खुदा के पास लौट जाना है, उसे याद रखना है, चाहे कि एक लम्हा ऐसा आए कि जब वो खुदा के पास तन्हा खड़ा होगा और वो ये जानता हो कि उसे खुदा के सामने ही खड़ा होना है। उसे मालूम होना चाहिए कि वहां उसी से जवाब परसी होगी। जिसे मालूम हो कि उससे जवाब पुरसी होगी, उसे जवाब तैयार रखना चाहिए। तो आदमी ने अर्ज की तो फिर कोई चारा है? फरमाया बहुत आसान है। पूछा क्या? तो उन्होंने फरमाया जो रह गई है उसमें नेकी करने लग जाओ, और जो गुजर गई है उसके साथ बख्शिश हो जाएगी। हाँ, अगर जो रह गई है उसको भी बुराइयों में करके गुजार देते हो तो तुम दोनों का जवाब देने के लिए पकड़े जाओगे। जो रह गई है वो फिर वो भी बुरी, और जो गुजर गई फिर वो भी मुसीबत। वाकई ये बहुत ही अलार्मिंग बात है ना, कि बस अपने हाल को छोड़ के नहीं हम जी रहे, तो माजी और मुस्तकबिल में ही जी रहे हैं। हाल को हमने बिल्कुल फरामोश कर दिया, बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं। इसी तरह किसी दाना का भी खोल है कि माहो साल के सवार को चलने की क्या जरूरत है, इसकी सवारी तो खुद चलती है, इसकी मंजिल आपसे आप आती है। इसी तरह किसी का एक और कौल भी है कि दिन रात की मुसाफत अजीब मुसाफित है कि इसकी आखिर मौत है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आदमी चाहे बैठा रहे, फासले खुद भागते हैं। यानी हम कुछ करें ना करें, चाहे लेटे रहे, हाथ पे हाथ रखें, वक्त गुजर रहा है। वक्त एक ऐसा पहिया है ना कि वो चल रहा है मुसलसल, जो ना किसी के लिए रुका है और ना ही कभी रुकेगा। हम समझते हैं ना शायद हमने वक्त को कंट्रोल किया है, लेकिन असल बात यह है कि हम वक्त के कंट्रोल में हैं। हम इस वक्त की हुकूमत में बिल्कुल बतौर एक रियाया की तरह हैं कि अब हमारी अपनी मेहनत या हमारी अपनी हिकमत अमली है कि इस सल्तनत में हम अपने लिए क्या ऑन करते हैं। क्योंकि इस सल्तनत का कानून यही है कि जो गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए वक्त को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं खुद ही कर सकती हूँ। और ये हम लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि हमने इस वक्त को कैसे करना है। ठीक है, हम दुनिया को नहीं छोड़ सकते, दुनिया को भी साथ लेके, लेकिन ये नहीं कि दुनिया के पीछे हम अपनी हमेशगी की दुनिया बर्बाद कर लें। इमाम औज़ाई ने अपने किसी भाई को लिखा था कि माँ बाप होशियार हो जाओ, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। नया दिन चढ़ने के साथ और हर नई रात आने के साथ तुम अपने अंजाम के करीब कर लिए जाओगे। खुदा से डरते रहो, इसके सामने खड़े होने से खाइफ रहो। हाँ, दुनिया से रुखसत होते वक्त तुम्हारा आखिरी लम्हा वो होना चाहिए जो खुदा के साथ गुजरे। तो हम में से कितने हैं जो इस सोच में हैं? इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह भी फरमाते हैं कि 3 आलिम कहीं इकट्ठे बैठे हुए थे। इनमें से एक से पूछा गया कि दुनिया में रहने की कितनी आस है, यानी कितनी उम्मीद है। तो उसने जवाब दिया कि जब नया माह शुरू होता है, यानी नया महीना शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि मेरी मौत शायद इसी महीने हो जाएगी।
تو دوسرے نے فوراً سے کہا یہ تو بڑی لمبی آس ہے، یعنی کہ تم نے بہت بڑی امید لگا رکھی ہے. تو پھر دوسرے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں ہر ہفتے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہفتہ میرے لیے آخری ہفتہ ہے اور میں اگلا ہفتہ نہ دیکھ پاؤں گا. تو اس نے کہا جی یہ بھی بہت بڑی امید ہے. تو جب تیسرے سے پوچھا گیا تو وہ بولا کہ اس آدمی کی امید یا اس آس کا کیا پوچھتے ہو جس کی جان ہی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہم ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک پل کے لیے بھی نہیں ہم اس یہ روادار کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہاں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. تو اس کے لیے جون سے اسی طرح ایک بڑی ہی مشہور کا وہ کہاوت ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مکہ میں ایک کوئی عبادت گزار عورت تھی نا، تو شام ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتی اور کہتی اے نفس بس یہی رات ہے، اگلی رات کا کوئی پتہ نہیں، تم دیکھو نہ دیکھو، بس جتنی محنت کرنی ہے ہو سکتی ہے کر لو. اور پھر جب صبح ہوتی تو پھر وہ اپنے آپ سے کہتی کہ اب بس یہی دن ہے اور جو تجھے ملا ہے اگلا کوئی دن تجھے شاید نہ ملے، تو جو ہو سکتا ہے بس آج ہی کر لو. لیکن ہم اپنی ہر چیز کو اچھا آج نہیں، یہ کام آج نہیں کر سکے، اس نماز میں کوتاہی ہوگی، ٹھیک ہے کل سے میں یہ شروع، کیا پتا وہ کل ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں. دن کٹ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ جب کوئی دن گزرتا ہے تو ہم وہ موت کے قریب آ رہا ہے ہمیں، ہاں وہ دن ہماری زندگی سے مائنس ہوتا جا رہا ہے. موت کے دستک دینے سے پہلے ہی اس جان کے لیے بھی کچھ کر لو کہ وہاں کے لیے کچھ مشقت یہاں کریں گے تو عمل ہی ہوگا، عمل ہی ہماری کمائی اصل. تو وہاں پر جو سے صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی جو سے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے، وہاں پر کوئی روپیہ کوئی دینار کام نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانتے رہو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو کسی روگ یا بیماری لگنے سے پہلے، مالی آسودگی کو یعنی محتاجگی سے پہلے، اور فراغت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. لیکن ان چیزوں میں جیسے ہی ہمیں یہ چیز نعمتیں ملتی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ازل کی چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں آنا، یا تندرستی ہے تو ہم نے بیمار نہیں ہونا. تو ان حالات میں رہتے ہوئے اپنے انسان نہیں مخلص تو صرف اپنا ہی مخلص نہیں ہے، ہر کسی کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے یہ کر لے وہ کر لے، اور سب سے بڑا دشمن انسان اپنی آپ کا خود دشمن ہے. مومن کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کمال کی جلدی کر لے، اس سے پہلے کہ وہ نیکی کی توفیق یا طاقت ہی اس سے محروم کر دیا جائے اور اس کے نیک اعمال کے درمیان کوئی رکاوٹیں یا پردہ حائل ہو جائے. جب انسان پر وقت آتا ہے کہ انسان نیک عمل پر قدرت پانے سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اس وقت صرف حسرت اور افسوس رہ جاتا ہے. اور پھر کتنی ہی آرزویں وہ وقت دوبارہ آ جائے جب وہ نیکی کرنے پر قدرت رکھتا تھا، مگر یہ پھر آرزو صرف آرزو ہی رہ جاتی ہے، پھر وہ یہ قدرت دوبارہ نہیں، یا وہ ٹائم دوبارہ نہیں آتا، جو آج گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. سورۃ المومنون میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب میں کسی کو سوری یہاں تک کہ جب تک ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنا شروع کریں گے کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں بھیج دیجئے جیسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ میں اب نیک عمل کروں گا، اور اس میں سے جو پیچھے چھوڑ آیا ہے ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ